جی السلام علیکم، میں ہوں نعیم محبوب، آج پھر ایک بار حاضر ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں پی ایچ ڈی اسکالر، بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر ہنا خان، اور آج ہم ان سے بات کریں گے جو دنیا کی سپر پاور کہلاتا ہے امریکہ کی جو مختلف دہائیوں میں مختلف ممالک کے ساتھ جو اتحاد رہا یا وہ ان کا دوست کہلاتا رہا اور وہاں پہ امریکہ کیا کیا کردار ادا کرتا رہا، اس حوالے سے آج ہم نے ڈاکٹر ہنا کو زحمت دی کہ ان سے اس پہ بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر ہنا یہ بتائیں کہ امریکہ جنگوں کے دوران اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیسا سلوک روا رکھتا ہے، ہم نے ماضی میں کیا سیکھا، اور ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور جو جنگ شروع ہونے سے پہلے، جس طرح کہ ابھی حال ہی میں رشیا اور یوکرائن والا جو معاملہ ہوا، جس طرح کہ یوکرائن کو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، رشیا کو کسی بھی صورت میں حملہ آور نہیں کرنے دیں گے، جناب ہماری افواج چل پڑی ہیں، یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو بالآخر یوکرائن کے صدر مجبوری کے عالم میں میڈیا پہ یہ آ کے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ مجھے کسی کی مدد نہیں پہنچی۔ تو امریکہ کے کردار کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے، آپ سے بتائیں کہ امریکہ کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ السلام علیکم نعیم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی الحمدللہ سر، تھینک یو ویری مچ، آپ نے پھر میرے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا اور جو میرا تھاٹ پروسیس ہے اس کو کرنے کی کوشش کی۔ سر وہ کیا کہتے ہیں کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا۔ ہاں سر، آپ نے شعر سنا ہوگا، یہ بس مجھے پوری طرح ابھی یاد نہیں سنا ہے، لیکن تو کچھ ایسے، یہ تو ایک قطرہ خون نکلا، کچھ ایسی بالکل ایسی، ٹھیک ہے نا سر؟ تو اسی طرح کچھ اسی قسم کی تھیوری جو ہے، اگر لیٹس ٹیک ٹائم، یہاں ہم ایک ٹائم اگر رکھ لیں کہ ہم پورا تو نہیں 300 سال پیچھے امریکہ کی ہسٹری میں تھوڑے چند دہائیاں تو پیچھے جا سکتے ہیں، 20-30 ہم سال 9/11 کوئی اگر مائل سٹون رکھ کے دیکھیں کہ 9/11 کے بعد سے 2001 کے بعد سے امریکہ نے جہاں جہاں الائیڈ فورسز کی اور جو پھر وہاں ہوا، ہم اگر اس کو ہی تھوڑا سا ایک شارٹ کیس اسٹڈی بنا کے ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 9/11 کے بعد ایک بھوچال پوری دنیا میں آیا، اور سب سے پہلے جو بہت ہی لاڈلے تھے جیسے امریکہ کے، خیر لاڈلے تو اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو پھر اب شاہ فرحان پہ بھی بات چلی جائے گی، بٹ اب آتے ذرا ہم 9/11 کے بعد آتے ہیں۔ آپ صدام حسین کا دیکھیے، بڑا لاڈلا تھا، ہاؤس آف صدام واز ہاؤس آف امریکہ، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور پھر صدام حسین کے ساتھ جو ہوا وہ انہوں نے خود ٹی وی پہ دکھایا اس کو، بالکل ایسا، اور پوری دنیا نے ہمیں اس کو کوئی کیا بتائے، میں کیا بتاؤں گی، نہ کیا بتائے گی، یا آپ کیا بتائیں گے، دنیا نے دیکھا۔ پھر بہت لاڈلے تھے قذافی صاحب لیبیا کو بلڈ کرنے میں، لیبیا کو بنانے میں، لیبیا کو اٹھانے میں، جب تک پیچھے کسی سپر پاور کا پیچھے کوئی تھاپڑا، جس کو ہم اپنی لوکل لینگویج میں کہتے ہیں، آپ کا وہ نہ ہو، تب تک اتنے بڑے آپ نے دیکھا لیبیا کہاں سے کہاں پہنچا، اور کیا محبت تھی اس کے لیے، بٹ کبھی وہ ماسٹر کو بات پسند کوئی نہیں آئی، تو پھر جو قذافی کے ساتھ ہوا وہ بھی ہم سب نے، جو صدام کے ساتھ ہوا، قذافی کے ساتھ ہوا، اس کے علاوہ بے شمار ایسے لیڈرز ہیں جن کو بالکل نشان عبرت بنایا گیا، اور وہ عبرت اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ ہینگ ون سو دیٹ آپ 10 کو جو ہے وہ سبق سکھا سکیں۔ پھر 20 سال 9/11 میں افغانستان میں ہم اپنی بات کرتے ہیں، لیٹس ناٹ گو فار اوے، پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں مشرف نے بارہا، ہم نے پرویز مشرف کے منہ سے یہ بات سنی کہ ہمیں الائیڈ امریکہ کا ساتھ دینا پڑا، کیونکہ امریکہ کی یہ ورڈز تھے کہ ہم تمہیں پتھر کے دور میں لے جائیں گے، بالکل، سو مجھے مجبوراً ایک ایز الائیڈ ان کا ساتھ دینا پڑا وار آن ٹیررزم میں، اور ایک نہ جس جنگ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، ایک ٹیررزم کی بلڈی جنگ جس میں ہمارے APS کے بچے گئے، جس میں ہمارے پریڈ روڈ کے، میں اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ پاکستان نے دیکھیں 1965 کی جنگ لڑی، 1971 کی جنگ لگی، اور پھر اس کے بعد یہ ٹیررزم کی ایک طویل جنگ تھی جو پاکستان نے فیس کی، اور امریکہ ہمارا ہمیشہ سے گزشتہ 70 سالوں سے اتحادی تھا۔ ہم نے رشیا کے مقابلے میں وہ ہزاروں میل دور ملک کو پرائورٹی دی، اس سے اپنے تعلقات رکھے، اس کو اپنا اہم اتحادی ڈکلیئر کیا، اور اس کے لیے لازوال قربانیاں دیں، اور 70,000 لوگوں نے
دہشت گردی کی اس جنگ میں، جس میں افواج بھی شامل ہے، سویلین بھی شامل ہیں، وہ انہوں نے اپنی شہادت وہ پیش کی. سر یہی فگر 70,000 کا فگر ہی تو میرے جیسے. اور میں ڈاکٹر ہینا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس میں پاکستان نے گین کیا کیا، پاکستان کو ملا کیا 70,000 لوگوں کی جانوں کا نذرانہ دے کے. ہاں فیٹف کی شکل میں، فیٹف کی شکل ہم نے گین کیا نا سر. ہمارے آج آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں، واٹس دا پرائس آف دا ڈالر. آج میرا خیال ہے کل میں نے دیکھا تھا تو 179 180. جی ایسے ہی وہ 170 جس وقت یہ وار شروع ہوئی تھی میرے خیال ہے 40-45 کے لگ بھگ 45 اس طرح کچھ. ہم نے یہ گین کیا نا سر. ہم نے ڈالر کی شکل میں دیکھیں ہم نے کیا گین کیا. آپ دیکھیں ہم نے 70,000 جانیں دی. ہم نے رد الفساد آپریشن لانچ کیا. ہم نے ضرب عزم لانچ کیا. ہماری سیکیورٹی فورسز، چاہے وہ سیکیورٹی یا آرمی یا نیوی یا وہ ایف سی یا وہ کوئی بھی ہماری فورسز تھی، کس طرح سے ہمارے اسکولوں میں اے پی ایس میں ہمارے بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا. پھر ہمارے آپ دیکھیں ہمارے پریڈ روڈ کی مسجدوں میں کیا ہوا. ہمارے جی ایچ کیو کے اوپر سر جی حملہ ہوا. بالکل ایسے ہی. مطلب اور اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے انڈیا تھا. اور اس کو کون اتنا کوزی کر رہا تھا؟ جی یہ پوری دنیا کو پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کون تھا جو کہ اس وقت جب انڈیا اتنی زیادہ کنٹینیوسلی افغانستان میں اور پاکستان لگاتار چیختا رہا کہ وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، افغانستان سے کراس بارڈر ٹیررزم آ رہا ہے، انفلٹریشن آف ٹیررزم ہو رہی ہے، کراس بارڈر ٹیررزم. یہ میرا خیال ہے یہ لائن تو بچے کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ کراس بارڈر ٹیررزم فرام افغانستان. ہم نے پوری ایک جو لائن ہم نے پوری وہ وال بنانے کی کوشش کرنی. اس میں بڑی ہمیں اپنا وہ کیا کہتے ہیں اس کا مظاہرہ رہا مخالفت کا. آئے روز ہماری فورسز پہ اٹیک ہوتے رہے، میزائل اٹیک ہوتے رہے. اور سر مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد افغانی بھی ہم سے ناراض ہیں. ہاں یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جن کو ہم نے کئی دہائیوں تک پالا اور یہاں پہ پوری نسل پروان چڑھی اور ان کو ہم نے کھلے دلوں سے ایکسپٹ کیا. یہ وہ سارے فوائد ہوئے جو ہم نے امریکہ کی گود میں بیٹھ کے حاصل کیے. مجھے تو ان فوائد کے علاوہ اگر مجھے بتا دیں کہ جی امریکہ نے کوئی 7th فلیٹ چلا دیا ہمارے لیے، یا امریکہ نے کوئی بہت سارے ہمارے قرضے معاف کر دیے، یا امریکہ نے ہمیں کوئی اپلفٹ پروگرام دے دیا. دیکھیں قرضے تو ہمارے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی طاقتیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کو اس طرف لے جا رہی ہیں کہ یہ ڈیفالٹ کرے، یہ اکانومی کلیپس کر جائے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان انشاءاللہ کلیپس نہیں کرے گا. دشمن چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیں، پاکستان آخری دم تک قائم بھی رہے گا تا قیامت. اور انشاءاللہ یہ دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام بھی ہوں گی. یہ دیکھیں فیٹف کا معاملہ ہے. دیکھیں آئے روز پاکستانی وہ تو ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا ڈیمسکس سورڈ، وہ تو ایک تلوار ہے جو یعنی پوری دنیا کے لیے. صرف مجھے لگتا ہے کہ فیٹف صرف پاکستان کے لیے ہے. یعنی کہ جو آپ کے احکامات بھی مانتا جا رہا ہے، آپ کے کہنے پہ سخت سے سخت اقدامات، سخت سے سخت قوانین بھی بناتا جا رہا ہے اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو رہا ہے. لیکن صرف زبانی کلامی کہانیوں پہ آپ پاکستان کو آئے روز فیٹف کے قوانین کے ذریعے بلیک میل کر رہے ہیں. ایسا وہ انہوں نے ہمارے پہ نا شکنجا کیا، وہ ٹائٹ ہوتا جاتا ہے. اس کا حل کیا ہے ڈاکٹر ہینا، آپ کیا دیکھتی ہیں اس کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے اس کا؟ حل جب ایک پورے کا پورا آپ کے ارد گرد جیسے ایک مکڑے کا جال بن دیا جاتا ہے، تو اس کا آپ اس جال کو یا تو مطلب حل تو کوئی شارٹ ٹرم حل میری نظر میں ہوتا تو میں تو ضرور کرتی. وہ جالا توڑا نہیں جا سکتا سر، توڑا جا سکتا فار دیٹ میٹر. ابھی میں اس طرف جانا نہیں چاہتی ہوں. اس کا بھی ہم یہ ضرور اپنے ناظرین کو یہ اس انفارمیشن آگاہ کرنا چاہیں گے کہ وہ آخر اس جالے سے جان چھڑانے کا طریقہ کار کیا. بہت پہلے اقبال جو ہے نا وہ 300 سال پہلے ہمیں وہ ریسپی توڑنے کی سارے کچھ بتا گئے تھے. ہر کسی سے میری ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اقبال جو ہے نا دن میں سونے سے پہلے ایک ہر بندہ اگر اپنے گھر میں کلیات اقبال لے آئے اور اسی کے پیسے جو ہے وہ میرا خیال ہے ڈالنا شروع کر دے اور اس کو اقبال کے 4-5 شعر دن کے پڑھ لیا کرے، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا سمجھ آ جائے گی. اور یہ خالی پاکستان، یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ گلوبل فنومینا ہے، گلوبلائزیشن ہے. یہ بہت ساری مسلم کنٹریز کے ساتھ ہی سلولی اینڈ گریجولی ہوتا ہے. جیسے پاکستان نے اتحادی بن کے جو کچھ بھی ہم نے اگر مجھے بتایا جائے، میں مس انفارمڈ ہوں، میں مس گائیڈڈ ہوں، میرے میں اتنا نالج نہیں ہے،
میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیں, مجھے کوئی بھی بتائے کہ ہم نے کیا فائدہ پایا. دیٹ ول بی مائی کوسچن. ہمیں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا خاص فائدہ, ماسوائے اس کے کہ انہوں نے اگر کچھ پیسہ لگایا تو اپنے مفادات کی خاطر لگایا, اپنی جنگ پہ لگایا, اپنی افواج کو سکیور کرنے کے لیے لگایا, ٹھیک ہے جی, اور ہماری افواج کو استعمال کیا, ہمارے عوام کو استعمال کیا, ہمارے بیسز استعمال کیے. تو وہ جو پیسہ لگایا وہ بیسیکلی انہوں نے اپنی ذات پہ لگایا. اور دیکھیں افغانستان کے اندر انہوں نے بلین آف ڈالرز لگائے اور کئی دہائیوں سے لگائے. تو وہ تو انڈیا کو پہلے وہ ہماری ایک سائڈ کے اوپر تھا, اب ہم انڈیا کو دو سائڈ سے فیس کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. آپ اگر ڈیموکریٹکلی یا جغرافکلی دیکھیں تو پہلے وہ ہماری ایک سائڈ کے اوپر کم از کم ویسٹرن بارڈر کے اوپر تھا, اب ہم اس کو جو ہے وہ گھوم کے ہماری چاروں طرف ایک طرح سے آ گیا, تو ہمارے لیے ایک اور انسیکیورٹی بڑھ گئی ہے. تو اس کے علاوہ تو کوئی خاص فائدہ ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا. لیٹس سی, اللہ اس سے بہتری رکھے گا. اور جیسے آپ نے کہا کہ پیوستہ رے شجر سے امیدیں بہار رکھ, بالکل ایسے ہی, تو انشاءاللہ وہ دن بھی آئیں گے کہ ہم دیکھیں گے, انشاءاللہ کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ہنا. ناظرین آپ نے سنا, نئی انفارمیشن نئی معلومات کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوگے. اللہ حافظ.